بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء کرام، شرح العقائد النسفیہ کے سبق میں آج آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 21 ہوگا، اور آج کے سبق کے اندر ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ مخلوق کے لیے جو اسباب علم ہے، اس میں دوسرا سبب جو ہے وہ خبر رسول ہے، اور خبر رسول سے حاصل ہونے والا جو علم ہوتا ہے وہ بھی یقینی ہوتا ہے، لیکن وہ استدلالی ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے سبق کی عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں والنوع الثانی خبر الرسول المؤید ای ثابت رسالته بالمعجزة والرسول انسان بعثه اللہ تعالی الى الخلق لتبلیغ الاحکام وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف النبی فإنه اعم والمعجزة امر خارق للعادة قصد به اظہار صدق من ادعا انه رسول اللہ تعالی وهو ای خبر الرسول یوجب العلم الاستدلالی ای الحاصل بالاستدلال ای النظر في الدلیل وهو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلوب خبری وقیل قول مؤلف من قضایا یستلزم لذاته قولا آخر فعل الاول الدلیل على وجود الثانی هو العالم وعلى الثانی قولنا العالم حادث وكل حادث فله صانع واما قولهم الدلیل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر فبالثانی اوفق۔ یہاں تک عبارت آپ نے سماعت کی ہے، اور اس کا خلاصہ میں کچھ آپ کے سامنے ذکر کر چکا کہ آج کے سبق کے اندر ماتن رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخلوق کے لیے جو اسباب علم ہے، اس میں دوسرا سبب ذکر فرما رہے ہیں، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ خبر رسول، یعنی رسول کی خبر۔ تو یہاں ویسے خبر رسول سے مراد خبر النبی ہے، اور بہتر بھی یہاں پر یہی تھا کہ خبر النبی کہا جاتا۔ تو اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم بھی یقینی ہوتا ہے، لیکن وہ استدلالی ہوتا ہے۔ انہوں نے یہاں پر معجزہ کی تعریف بھی بیان کی ہے، رسول کی تعریف بھی بیان کی ہے۔ آئیے عبارت تو ہم نے پڑھ لی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو کچھ مفہوم ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کیا جاتا رہے گا۔ فرماتے ہیں والنوع ثانی، دوسری قسم، یعنی مخلوق کے لیے اسباب علم کی دوسری قسم، خبر الرسول، وہ خبر رسول ہے، وہ رسول المؤیدی، وہ رسول کے جن کی تائید کی گئی ہے، جن کی تصدیق کی گئی ہے، الثابت رسالتہ، یعنی جن کی رسالت ثابت ہے، بالمعجزات، معجزہ کے ساتھ، یعنی جن کی تصدیق اور جن کی تائید معجزہ کے ساتھ کی گئی ہے۔ آگے رسول کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبقوں کے اندر بھی ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا تھا کہ متن کے اندر جو لفظ، جو کلمات بھی بیان کیے جائیں گے، تو شارح علیہ رحمہ اس میں ہر اس لفظ کی شرح بیان کریں گے کہ جس کی وہ شرح پہلے بیان نہیں کر چکے۔ تو یہاں پر رسول لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا تھا، تو وہ اس کی تعریف آپ کے سامنے بیان کرنے لگے۔ فرماتے ہیں والرسول انسان، رسول انسان ہے۔ ویسے رسول کا لغوی معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رسول جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ جناب جبریل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل، یہ رسول ملائکہ میں سے ہیں۔ تو رسول جو ہیں وہ فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جبکہ نبوت جو ہے وہ صرف اور صرف انسانوں میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہی ہوئے ہیں۔ تو تعریف بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں والرسول انسان، رسول انسان ہوتے ہیں، بعثہ اللہ تعالی، جن کو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے، الی الخلق، مخلوق کی طرف، لتبلیغ الاحکام، احکام پہنچانے کے لیے۔ تو یہ معنی تو نبی پر بھی صادق آتا ہے، لہذا اوفق اور اعلیٰ یہی تھا کہ یہاں پر رسول کی بجائے والنبی ارشاد فرمایا جاتا۔ تو بہرحال انہوں نے تعریف بیان کی کہ رسول وہ انسان ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف احکام پہنچانے کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وقد یشترط فیہ الکتاب، اور کبھی ایسا ہے کہ رسول کی تعریف میں کتاب کو بھی شرط قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ جمہور محققین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ رسول وہ ہوتے ہیں کہ جو کتاب لے کر آتے ہیں، یعنی نئی شریعت جو لے کر آتے ہیں وہ رسول ہوتے ہیں۔
رسولوں کی تعداد کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد وہ تقریباً جو ہے وہ 313 ہے، جبکہ انبیاء کی تعداد میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 2,24,000 بھی ہے۔ لہذا انبیاء کی تعداد کے حوالے سے کوئی بھی عدد جو ہے متعین کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یوں کہہ دینا چاہیے کہ جتنے بھی اللہ کے انبیاء تشریف لائے ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ اور اگر تعداد بیان کریں بھی تو یوں کہا جائے کہ 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء تشریف لائے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فرماتے ہیں وقد یشترط فی الکتاب، اور کبھی رسول کی تعریف میں کتاب کو بھی شرط قرار دیا جاتا ہے، جیسا کہ جمہور محققین نے کیا ہے۔ بخلاف النبی، برخلاف نبی کی تعریف کے، فإنہ عام، بے شک یہ عام ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ رسول جو ہیں یہ خاص ہیں اور نبی جو ہیں وہ عام ہیں، یعنی ہر رسول نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے، تو ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے، اور اسی بات کی طرف شارع علیہ الرحمہ نے فإنہ عام کہہ کر اشارہ فرمایا ہے۔ آگے متن کے اندر معجزہ کا لفظ استعمال ہوا تھا تو فرماتے والمعجزۃ امر خارق للعادت، معجزہ ایسا خلاف عادت کام، قصد بھی کہ جس کے ذریعے سے قصد کیا گیا ہو اظہار صدق من ادعا انہ رسول اللہ تعالی، ان شخصیت کی سچائی کو ظاہر کرنے کا قصد کیا گیا ہو جنہوں نے دعویٰ کیا ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر بھی شارع علیہ الرحمہ نے انہ رسول اللہ کہا ہے، لیکن اولا یہ تھا کہ یوں کہتے کہ انہ نبی اللہ تعالی، نبی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ تو یہ معجزہ کی تعریف بیان کی کہ معجزہ ایسا خلاف عادت کام، ایسا خارق عادت کام کہ جس کے ذریعے سے ان شخصیت کی سچائی کو ظاہر کرنے کا قصد کیا گیا ہو کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ خارق عادت کام ہوتا ہے، عادت سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور باقاعدہ مطالبے پر کیا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی اللہ کے نبی اپنی مخلوق کے سامنے جا کر یہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی یا اللہ کا رسول ہوں، تو وہ آگے سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی دلیل دکھائیں، تو پھر معجزہ دکھایا جاتا ہے، دلیل دی جاتی ہے جو ان کی نبوت کی تصدیق فرما دیتی ہے۔ اور حقیقتاً وہ کام ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف اور صرف دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے اور حقیقت میں ایسا نہ ہو، ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو دیکھنے میں جس طرح دکھائی دے رہا ہے حقیقت میں بھی وہ کام ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے دجال والا جو معاملہ ہے وہ خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرب قیامت میں دجال جو آئے گا وہ بھی بہت سارے خارق عادت کام بظاہر ظاہر کرے گا، لیکن حقیقت کے اندر وہ خارق عادت نہیں ہوں گے، جس طرح وہ کر رہا ہوگا بالکل حقیقت اس کے برخلاف ہوگی، لہذا وہ معجزہ نہیں ہوگا بلکہ وہ صرف اور صرف آنکھوں کا دکھاوا ہوگا اور نظر بندی ہوگی۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی، تو معجزہ کی تعریف بھی ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں ہوا کا مرجع بیان کیا شارع نے، ای خبر الرسول، یعنی خبر رسول یوجب العلم الاستدلالیہ، کہ یہ علم استدلالی کو لازم کرتی ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ خبر رسول سے علم استدلالی حاصل ہوتا ہے، ہوتا یقینی ہی ہے لیکن استدلال پر وہ موقوف ہوتا ہے، جیسے آگے جو ہے وہ اس کا بیان کیا جائے گا۔ علم استدلالی کو لازم کرتا ہے، کیا مطلب؟ کہتے ہیں الحاصل بالاستدلال، یعنی اس علم کو لازم کرتا ہے جو علم استدلال سے حاصل ہوتا ہے۔ استدلال سے کیا مراد ہے؟ ای النظر فی الدلیل، یعنی دلیل میں نظر کرنے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم جو ہے وہ اس خبر رسول سے حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل کی یہاں پر انہوں نے 3 تعریفیں بیان کی۔ پہلی تعریف بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُمْكِنُ التَّوَسُّلُ بِصَحِيحِ النَّظْرِ فِيهِ إِلَى الْعِلْمِ بِمَطْلُوبٍ خَبْرِيٍّ۔ فرماتے ہیں کہ دلیل کی تعریف یہ ہے کہ الَّذِي يُمْكِنُ التَّوَسُّلُ، کہ پہنچنا جس کی وجہ سے، دوبارہ تعریف کا سن لیں، وَهُوَ الَّذِي يُمْكِنُ التَّوَسُّلُ بِصَحِيحِ النَّظْرِ فِيهِ سے ترجمہ کریں گے کہ جس میں صحیح نظر کرنے سے پہنچنا ممکن ہوتا ہے اس علم تک جو مطلوب خبری کا ہوتا ہے، یعنی مطلوب خبری کے علم تک پہنچنا جو ہے ممکن ہوتا ہے۔ دوبارہ پھر تعریف سماعت کریں کہ
دلیل کی تعریف یہ ہے کہ جس میں صحیح نظر کرنے کے ساتھ مطلوب خبری کے علم تک پہنچنا ممکن ہو. صحیح نظر کرنے کے ساتھ کیا ہو؟ مطلوب خبری کے علم تک پہنچنا ممکن ہو، اس کو دلیل کہا جاتا ہے. تو ایک دلیل کی یہ تعریف ہو گئی. دوسری دلیل کی تعریف بیان کرتے فرماتے ہیں قیلا، اور ایک قول یہ کہا قول مؤلف من قضایا. دلیل کی دوسری تعریف یہ ہے کہ دلیل ایک ایسا قول ہوتا ہے مؤلف جو مرکب ہوتا ہے من قضایا، ایسے قضایا سے یستلزم لذاتہ کہ وہ قضایا اپنی ذات کی وجہ سے مستلزم ہوتے ہیں قولا آخر، دوسرے قول کو. یعنی اس طرح وہ قضایا سے قول مرکب ہوتا ہے کہ وہ قضایا اپنی ذات کی وجہ سے ہی دوسرے قول کو مستلزم ہوتے ہیں. یعنی ان قضایا کی وجہ سے ایک دوسرا قول ماننا لازم آ جاتا ہے، اس کو دلیل کہا جاتا ہے. آگے شارح فرماتے ہیں فعل الاول الدلیل علی وجود الثانی. تو پہلی جو کیا کہتے ہیں تعریف بیان کی تھی دلیل کی، اس پہلی تعریف کے مطابق فعل الاول سے مراد جو دلیل کی پہلی تعریف بیان کی الذی یمکن التوسل والی، تو کہتے ہیں کہ پہلی تعریف کے مطابق الدلیل علی وجود ثانی، کہ ثانی کے وجود پر جو دلیل ہوگی وہ هو العالم، وہ عالم ہوگا. کس طرح کہ ہم نے دلیل کی تعریف یہ بیان کی تھی کہ دلیل وہ شے ہوتی ہے جس میں صحیح نظر کرنے کے ساتھ مطلوب خبری تک پہنچنا یا مطلوب خبری کے علم تک پہنچنا ممکن ہوتا ہے. تو اس تعریف کے مطابق وجود ثانی پر دلیل جو ہے وہ هو العالم، وہ کیا ہے؟ عالم. یعنی اگر بندہ عالم میں غور و فکر کرے، صحیح طریقے سے عالم کے اندر نظر کرے گا، تو وہ عالم میں نظر کرنا اس کو مطلوب خبری کے علم تک پہنچا دے گا. یعنی وجود ثانی اللہ تبارک و تعالی کے وجود تک پہنچا دے گا کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے. عالم میں اگر غور کیے تو عالم جو ہے وہ دلیل ہوگا وجود ثانی پر، عالم میں اگر صحیح نظر کی جائے. ٹھیک ہو گیا جی. وعلی الثانی، اور دوسری تعریف کے مطابق، یعنی جس میں کہا گیا تھا کہ قول مؤلف من قضاء یستلزم لذاتہ قولا آخر، اس دوسری تعریف کے مطابق ہمارا یہ قول، ہمارا یہ کہنا کہ العالم حادث، عالم حادث ہے جی، وکل حادث فلہ صانع، اور ہر حادث کے لیے، ہر حادث جو ہوتا ہے اس کے لیے ایک صانع ہوتا ہے، اور عالم کے لیے صانع اور عالم کے لیے جو صانع ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھیں اس میں دوسری تعریف کے مطابق جو بیان کی تھی کہ مؤلف من قضایا، کہ وہ قضایا سے مرکب ہوتا ہے کہ جن کے لذات ہی جو ہے دوسرے قول کو مستلزم ہوتے ہیں. یہ ایسے قضایا کہ جن کے ماننے سے ایک دوسرا قول بھی لازم آتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں العالم حادث وکل حادث فلہ صانع، یہ دلیل دو مقدموں سے دو قضایا کے ساتھ جو ہے وہ مرکب ہوئی. جب دو قضایا سے مرکب ہوئی تو ایک تیسرا قول ماننا لازم آیا، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا موجود ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صانع ہونا، عالم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صانع ہونا لازم آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور تیسری ایک اور تعریف بھی انہوں نے بیان کی ہے دلیل کی، اور وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ الدَّلِيلُ هُوَ الَّذِي يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخر. بہرحال مناطقہ کا یہ کہنا کہ دلیل وہ ہوتی ہے کہ الَّذِي يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ، کہ جس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم آتا ہے، وہ دلیل ہوتی ہے. جس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم آئے اس کو دلیل کہا جاتا ہے. تو شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں فَبِالثَّانِي أَوْفَقْ، یہ جو تیسری تعریف بیان کی ہے یہ دوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے. دوسری تعریف کیا تھی؟ قول مؤلف من قضاء یستلزم لذاتہ. تو شارح فرماتے ہیں کہ یہ دوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے، کیونکہ اس کے اندر جو دوسری تعریف تھی اس میں تھا یستلزم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تیسری تعریف جو بیان کی ہے اس میں یلزم کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ سیم بالکل جو ہے وہ تعریفیں ہو گئی ہیں. تو یہ آج کا سبق ہے کہ اس میں دلیل کی جو ہے وہ تین تعریفیں بیان کر دی، اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ مخلوق کے لیے جو اسباب علم ہیں وہ تین ہیں، اور اس میں جو دوسرا سبب ہے مخلوق کے لیے علم کا وہ ہے خبر رسول. اور خبر رسول سے جو علم حاصل ہوگا وہ بھی یقینی ہوگا، لیکن وہ استدلالی ہوگا. اور استدلالی کس طور پر ہوگا، کس وجہ سے ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر بیان فرمائیں گے.